اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن احب الی اللہ، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کن سب سے؟ من السماوات والارض، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ومن فیہم، اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے، ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں شان، مقام، مرتبے اور بلندے والی چیز قرآن مجید ہے۔ اور یہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بقعت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا، یہ جو دنیا میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، اگر ان کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اب یہ چیزیں تو نکل گئی، یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، تو اب کیا چیز ہے؟ دنیا میں جتنے اعمال صالحہ ہو رہے ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قرآن مجید محبوب ہے۔ اعمال صالحہ، نماز ٹھیک ہوگی تو قرآن مجید کی وجہ سے، کیونکہ نماز میں قرآن مجید فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر قرآن مجید ٹھیک نہیں ہوگا، عقائد ٹھیک ہوں گے تو قرآن مجید کی وجہ سے، مگر نہ آپ گزارا دیکھ لیں، تجربہ شروع کر دیں، اگر قرآن مجید سے اس کی نسبت نہیں ہے، قرآن مجید سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو قرآن مجید بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور شرک بھی کر رہا ہے۔ اگر قرآن مجید سے اس کا تعلق نہیں ہے، قرآن مجید سیکھا ہوا نہیں ہے، تو پھر قرآن مجید بھی پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، بدعات میں بھی لگا ہوا ہے۔ مغیبات کا، ایمانیات کا، اعمال صالحہ کا دار و مدار قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ اور دوسری حدیث میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاملۃ القرآن فی ذل اللہ یوم لا ذل الا ذلہ، حامل قرآن جو قرآن مجید سیکھتا ہے، پھر سیکھ کر پڑھتا ہے، سمجھ کر پڑھتا ہے، اور حامل قرآن اس پر عمل کی نیت بھی ہوتی ہے، اور کچھ نہ کچھ عمل کا ذوق و شوق بھی ہوتا ہے۔ فی ذل اللہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، یوم لا ذل الا ذلہ، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ارے نماز کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، مشق کی ضرورت ہے۔ روزہ تو پریکٹیکل چیز ہے، اس میں تو دشواری ہی دشواری ہے، بہرحال محنت ہے، مشقت ہے، بھوکا پیاسا رہنا۔ حج وہ تو آپ کو پتہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی وہ بھی مشکل کام ہے، اس میں کیلکولیٹ کرنا، اس کا حساب پورا کرنا۔ ارے قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ سارے اعمال کو خود ٹھیک کر دے گا۔ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کام درست کر دے گا۔ کیوں؟ دلیل یہی ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا، پھر اس قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو اپناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو آئیڈیل شخصیت بنا دی ہے، نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام جیسے ایمان کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام مقدس سے صحیح نسبت نصیب فرمائے، سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے۔